بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے مہنگا ترین جلسہ کیا جا رہا ہے اور اس کے دوران خبریں کس طرح سے چلائی جا رہی ہیں، کس طرح سے چلوائی جا رہی ہیں، مگر دوسری طرف تصویر کا دوسرا رخ کیا بتاتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک طرف دیکھیے کہ جس طرح سے میڈیا کو اشتہارات کی مد میں، اخبارات میں اشتہارات کی مد میں بہت زیادہ رقم دی گئی، 10 ارب روپیہ دیا گیا، ابھی بھی دیا جا رہا ہے، تو اس کے حوالے سے ہی تو ہونا تھا کہ بڑی کوریج جناب، اب جہاز اڑ گیا، اب جہاز جناب یہاں پہنچ گیا پاکستان میں، اب اتر گیا، اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور اس پر ہم الگ سے بات کریں گے کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ کتنے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، اور یہ چیز چھپائی تو جا نہیں سکتی اب، کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹلی آپ کے سامنے سب چیزیں آ جاتی ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، اور کتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یوٹیوب پر جا کر آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ دیکھتے رہے اس ساری کوریج کو، بڑے بڑے چینلز پر سینکڑوں میں لوگ دیکھ رہے تھے، کتنے لوگ دیکھ رہے تھے، گنتی آپ دیکھ لیجیے گا۔ اس پر ہم آگے بات کریں گے آنے والی ویڈیوز میں، اس کا بھی ڈیٹا آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ خبریں کیا آ رہی تھیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب کے لیے یہ پاکستان کی تاریخ میں انوکھا واقعہ ہوگا کہ عدالتی عملہ ایئرپورٹ پہنچ گیا ہے، عدالتی عملہ ایئرپورٹ پہنچا ہے، اور بایو میٹرک کروانے کے لیے میاں نواز شریف صاحب کی۔ آپ اندازہ لگائیں کسی عام آدمی کے لیے، کسی شہنشاہ کے لیے وہ تو چھوڑ ہی دیجئے، یہاں تو یہ حال ہے ایک مجرم کے لیے وہ وہاں پر گئے ہیں، اور عمران خان صاحب کو گولیاں لگی تھیں، اس کے باوجود کہا گیا نہیں جی وہ خود آئیں، چاہے اسٹریچر پر لے کر آئیں، یہ عدالتیں کہتی رہیں کہ جی بایو میٹرک کے لیے آپ لے کر آئیں، اور پھر بایو میٹرک کے لیے آئے تھے تو گرفتاری بھی ہوئی تھی عمران خان صاحب کی۔ یہاں نواز شریف کے لیے عدالتی عملہ پہنچ گیا ہے، پولیس کی گاڑیاں، سرکاری گاڑیاں سب وہاں پر پہنچی ہوئی ہیں، یعنی فل طرح سے سرکاری پروٹوکول، سرکاری وسائل کا استعمال وہ چل رہا ہے، جس طرح بسیں بھر کے لائی جا رہی ہیں، وہ ایک الگ منظر ہے۔ لیکن اسی دوران میں ایک خبر آ گئی جو میاں نواز شریف صاحب کے لیے، پوری نون لیگ کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے، وہ یہ کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ان کے سندھی ہیں، اور وہ صابر مٹھو کے نام سے مشہور ہیں، ان کے حوالے سے سامنے آ گیا کہ جی ایف آئی اے نے ان کو نوٹس بھیج دیا ہے۔ اب خبریں چھپنا شروع ہو گئیں، یہ ڈسکشن میں آ گیا کہ یہ کیا ہے۔ اب جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے خواجہ آصف کہہ چکے کہ 2019 میں ہمارا رابطہ ہو گیا تھا، پھر خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع رہے، وہ فون بھی کرتے ہیں کہ جی میں الیکشن ہارا ہوں سیال کوٹ میں، تو باجوہ صاحب نے کہا جی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشان نہ ہو، یہ باتیں بھی وہ مانتے بھی ہیں۔ یہ سارا رہا، پھر اب پیپلز پارٹی کے لوگ بھی کہتے ہیں، چاہے مصطفیٰ نواز کھوکھر ہوں، دیگر لوگ، کہ جناب وہ سہولت کاری تھی، سندھ ہاؤس سارا، محمود مولوی صاحب کہہ چکے ہیں جی، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات کر چکے ہیں، سب یہ کہتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب الزام لگاتے رہے کہ جی یہ میری حکومت ہوتے ہوئے یہ میر جعفر میر صادق تھے، اور ہمارا جو ریاست کا یا حکومت کا جو فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے نیوٹرل رہنا ہے روس اور یوکرین کی جنگ میں، اور باجوہ صاحب نے اس وقت جب عمران خان وزیر اعظم تھے اسی وقت جناب وہ پڑھی ہوئی سٹیٹمنٹ بتا دی کہ جناب ہم تو کنڈیم کریں روس کو۔ تو یہ سارا معاملہ ہوتا رہا۔ اب جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ جن کے 6 سال میں اچانک اثاثوں کی بات آئی سامنے، اور کیس اب تک چل رہا ہے، صحافیوں کے خلاف بھی ہے سارا کچھ، وہ سامنے آیا تھا کہ 12.7 ارب روپے، 12 ارب 70 کروڑ روپے کے ان کے خاندان کے اثاثے ہو گئے۔ اب یہ جو صابر مٹھو ہیں یہ سمدھی ہیں، یعنی صابر مٹھو صاحب کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے بیٹے سے۔ اب یہ ایک پراپرٹی کے حوالے سے ان کا کام بڑا مشہور کہ جی پراپرٹی ٹائکون اور یہ سب کچھ، اب نوٹس ان کو چلا گیا ہے، اب یہ ایک بہت سنگین معاملہ ہو گیا ہے، اور اس لیے بھی کہ جی عمران خان الزام لگاتے رہے کہ جی جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ علیم خان کو بنایا جائے، اب علیم خان جو ہیں اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں نون لیگ کو، اس جلسے کو بھی کر رہے ہیں، آئی پی پی پارٹی بھی کر رہی ہے، اندر کی بات تو یہ ذرائع سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے سب۔ تو اب باجوہ صاحب کا اس طرح سے آنا، یعنی پہلے تو چلو وہ ایک کیس چل رہا تھا کہ جناب وہ سارا ان کی فیملی کا پتہ لگ گیا، اب ان کے سندھی کا بھی سارا کچھ سامنے آ گیا ہے، اور کتنے اکاؤنٹ میں پیسے، صرف اکاؤنٹ میں پیسے جو ہیں 5 ارب روپے سے زیادہ، وہ چیز سامنے آئی ہیں، ان سے تفصیل مانگ لی گئی ہے۔ وہ تفصیل کیا کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ ان سے سوالات کیے گئے ہیں۔ اب سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جنگ کی خبر، جنگ جیو گروپ کی خبر، جہاں بڑے بڑے اشتہارات لگے ہوئے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے۔ آج وہ خبر کیا دے رہے ہیں کہ جناب سابق آرمی چیف کا قریبی رشتہ دار صابر مٹھو ایف آئی اے میں طلب۔ وفاقی تحقیقی ادارے ایف آئی اے نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے قریبی رشتہ دار صابر مٹھو کو طلب کر لیا۔ ایف آئی اے نے صابر مٹھو کو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت 23 اکتوبر کو طلب کیا ہے۔ ایف آئی اے نے صابر مٹھو کے خلاف کال اپ نوٹس ان کی 3 رہائش گاہوں پر بھجوا دیے۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق صابر مٹھو کے 19 بینک اکاؤنٹس ہیں، جن میں 14 پاکستانی اور 5 غیر ملکی بینکوں میں ہیں۔ ایف آئی اے نوٹس میں کہا گیا کہ صابر مٹھو کے ان اکاؤنٹس کے ذریعے 5 ارب 34 کروڑ روپے 5 ارب 34 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن کی گئی۔
یہ دیکھیے یہ ان کے اکاؤنٹس کی بات ہو رہی ہے. صابر مٹھو کو جاری کردہ نوٹس میں ایف آئی اے نے کہا کہ جن ممالک کا دورہ کیا ان کی تفصیلات، اپنی آف شور اور شیل کمپنیوں کا تمام ریکارڈ بھی ساتھ لائیں. یہ وہی کام ہے جو شریف خاندان بھی کرتا ہے. ایف آئی اے نوٹس میں کہا گیا کہ اندرون اور بیرون ملک جائیدادوں اور گاڑیوں کی تفصیلات اور فارن کرنسی کی خرید و فروخت کا تمام ریکارڈ بھی ساتھ لائیں. نوٹس میں مزید کہا گیا کہ آپ اور آپ کی فیملی نے جو غیر ملکی کرنسی ایئرپورٹس پر ڈکلیئر کی تھی اس کی تفصیلات بھی فراہم کریں. دوسری جانب صابر مٹھو کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے نے غلط فہمی کی بنیاد پر نوٹس جاری کیا ہے. ہمارا کاروبار صاف ستھرا ہے، ہر کوئی چیز غیر قانونی نہیں ہے. ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ ہم 40 سال سے بزنس کر رہے ہیں، کاروباری مخالفین حسد کی وجہ سے ہمیں بدنام کر رہے ہیں، ہمارے پاس تمام ثبوت اور ٹیکس ریکارڈ موجود ہے. اب یہ جناب ایف آئی اے ان کو بدنام کر رہا ہے، کمال ہو گیا. اس کے علاوہ جناب آج نیوز کیا لگا رہا ہے، ایف آئی اے نے سابق آرمی چیف کے عزیز صابر مٹھو کو تحقیقات کے لیے طلب کر لیا. 5.14 بلین کی مشکوک ٹرانزیکشن صابر حمید عرف مٹھو ایف آئی اے طلب، یہ جناب دنیا نیوز لگا رہا ہے. اچھا اس میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک تو آپ نے دیکھا کہ عطا تارڑ صاحب کی بہت سی آپ کو تصاویر اور دیگر چیزیں مل جائیں گی کہ وہ کس طرح سے آرمی چیف تھے قمر جاوید باجوہ، ان سے مل رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی جس طرح سے ہم نے دیکھا سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی ویڈیوز آئیں کہ فرانس میں ہیں تو ان کو کوئی جملے کا اثرا ہے. پھر دبئی میں آپ نے دیکھا ابھی ویڈیو آئی تھی کہ ان کی فیملی وہاں شاپنگ کر رہی تھی، لوگ وہاں دور سے ویڈیو بنا کر بھی ان کے بارے میں غلط بات کہ چور یا اس طرح کی بات کر رہے تھے. یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. اور اب یہ جس طرح سے دیکھا کہ پہلے میاں نواز شریف صاحب شروع میں کہتے تھے کہ جناب باجوہ نے باجوہ نے کیا، لیکن اس کے بعد کیسی خاموشی آئی. اب ووٹ کو عزت دو سے کس طرح سے سارا بیانیہ بدلا. اب وہی آنکھ کا تارا ہو گئے سارا کچھ جناب، ہم نے اب کسی کے خلاف بات نہیں کرنی، کچھ نہیں. کس طرح شہباز شریف کا ریلیشن شپ کتنا اچھا رہا باجوہ صاحب سے، وہی جن کو یہ قصوروار ٹھہراتے تھے. تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ ہوا کہ باجوہ صاحب بھی عمران خان کے خلاف ہو گئے اور میاں نواز شریف تو پہلے ہی سے تھے، تو لہٰذا پھر وہی دشمن کا دشمن جو ہے وہ دوست ہو جاتا ہے. تو وہ سب اب اکٹھے، ان کے لیے اب یہ بڑا مسئلہ بن گیا ہے. اور اگر یہ چیز آگے بڑھتی ہے تو یہ ایک دوسرے کے راز بھی کھول سکتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ بھی ان کے ساتھ بھی، فلاں کے ساتھ بھی. اب صرف یہی نہیں ہے، جس طرح آپ کو میں نے عرض کیا نا کہ اس سے پہلے باجوہ صاحب کے بارے میں آ چکا تھا 13 ارب روپے کے تقریباً اثاثے ان کی فیملی کے، اس پر جناب بہت سے صحافیوں نے بات کی. اس میں پاکستان میں کیس بھی چل رہا ہے، گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، اور وہ کیس ابھی تک چل رہا ہے کہ جی ان کا ڈیٹا جو ہے، یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ غلط ہے، بات یہ ہے کہ یہ ایف بی آر سے لیک کیسے ہوا، کس نے لیک کیا. اس میں صحافیوں پر بھی کیس ہو گیا ہے، اس میں ایف بی آر کے مقام پر بھی کیس ہو گیا ہے کہ جی یہ سارا کچھ کیسے پتہ لگ گیا سب کو. یہ ایک معاملہ جو ہے وہ الگ سے چل رہا ہے. اس میں اسد طور نے اپنے جو صحافی ہیں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جی ان کے سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے اثاثوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جناب پیسہ ملک سے باہر بھی بھجوایا گیا، بیرون ملک جائیدادیں بھی بنائی گئی بنا طور پر، انہوں نے الزام لگایا. پھر انہوں نے کہا جی ان کے آرمی چیف کے سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے 2 بہنوں ہی لاہور میں پیراگون سوسائٹی میں رہائش پذیر ہیں، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ صبح سے شام تک ان کی گلی میں پارکنگ کی جگہ نہیں ہوتی تھی، اتنے لوگ وہاں اپنے کام کروانے کے لیے فائلیں لے کر پھرتے تھے. اب یہ ڈیلز وغیرہ یہ سب اس طرح کے الزامات، لیکن یہ تو اب دیکھیں نا الزامات یا وہ چیزیں جو فیکٹ سامنے آئے وہ یہی تھے. ایف بی آر سے چیزیں لیک ہوئیں، وہ مانا گیا کتنے اثاثے ہیں 12 ارب 70 کروڑ کے، اور ان میں اہلیہ کے نام بچوں کے نام سارا وہ تھا، اور 6 سال میں اس طرح کہیں سے کئی گنا ہو گئے. پھر یہ بھی فیکٹ ہے کہ ایف آئی اے اب ان کے سمدھی کو نوٹس بھیج رہا ہے اور سارا کچھ منگوا رہا ہے. تو یہ معاملہ آگے چل کر آپ دیکھیے کہ پتہ لگے گا کس طرح کس نے کیا کیا ہے اس ملک کے ساتھ. اور یہ ان کی بڑی سپورٹ تھی. اور پھر خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ جنرل باجوہ کے حوالے سے بہت سی باتیں آئیں، چاہے وہ جاوید چودھری، شاہد میتلا، اس طرح سے منصور علی خان، ان سے ذرائع سے یا ڈائریکٹ جو بھی مختصر کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے عمران خان پر باجوہ صاحب نے الزامات لگائے کہ مجھے باس کہتے تھے اور ہم تو ان کی حکومت چلا رہے تھے، یہ رہتے تو ملک کو تباہی ہوتی، نقصان ہوتا. پھر باجوہ صاحب نے ڈینائی کیا میں نے اس طرح کی باتیں نہیں کی. شاہد میتلا کہتے ہیں جی ان کو پتہ نہیں، باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ جی سابق آرمی چیف ہے میرے خلاف کچھ بھی کریں گے تو وہ فوج میں ریزنٹمنٹ ہوگی اور یہ نہیں ہونے دے گی فوج، اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں. وہ الگ معاملات ہیں، لیکن یہ اسکینڈل تو ہیں. اور یہ اسکینڈل اس طرح سے بھی نون لیگ کو گھیریں گے کہ آپ خود مانتے ہیں کہ ان کی سپورٹ سے ان کے ساتھ، اور جناب بڑا زبردست انہوں نے کام کیا، یہ سارے اچھے ہو گئے تھے، ان کو آپ نے ایکسٹینشن بھی دی تھی، سارا کچھ کیا تھا. اب ان کے جب آ رہے ہیں تو پتہ نہیں کون کس کے راز مزید کھولنے لگ جائے. تو کس طرح سے ہوتا ہے نا کہ وہ سارے یعنی اشرافیہ ہو یا اگر کرپٹ عناصر ہوں تو وہ سارے ایک دوسرے کو سیو کرتے ہیں.
چاہے بظاہر آپ کو ایک دوسرے کے خلاف آئیں گے، جس کو عمران خان نورا کشتی کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، آپ ایک دوسرے کے الزام لگائیں گے، لیکن جب نیب کا معاملہ آ جائے گا، کیسز کا معاملہ آ جائے گا تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ہیں یہ سب اس لحاظ سے اکٹھے کہ جو جتنا پیسہ بنائے گا جی کرپشن کے خلاف آپ چپ کر جائیں. تو یہ اب اگر ایف آئی کے نوٹس گیا ہے تو یہ اب سب کے لیے جو یہ سارا جس کو تحریک انصاف کی طرف سے رجیم چینج کہا جاتا ہے اس میں سارے ملوث تھے، تو ان سب کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے. اللہ حافظ.